حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگوں میں جو مرد ہیں ان میں جنتی کون ہیں، ہم بتائیں کس کو جنت ملنے والی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول سے ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جنت میں ہے، اور صدیق جو نبی کی پہلے تصدیق کرتا ہے وہ جنت میں ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ جنتی ہے۔ چوتھا وہ بچہ جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ اور پانچواں یہ اصل میں مجھے آپ لوگوں سے کہنی ہے کہ یہ نعمت جو پہلے کی چار ہیں، اگرچہ وہ ظاہر بات نبی تو ایک مشکل کام ہے، صدیق بننا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، شہید بھی ایک مشکل چیز ہے، لیکن پانچویں چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم میں کا ہر آدمی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہے جو اپنے ساتھی، اپنے بھائی، اپنی کسی پہچان والے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، شہر کے کنارے ہے، یعنی اس کے پڑوس میں بھی نہیں، اس کا پڑوسی بھی نہیں ہے، دور کہیں ہے، اور اس کی صرف زیارت کے لیے جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم کہ بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہماری زیارتیں، ہماری ملاقاتیں صرف کس کے لیے رہ گئی ہیں؟ اپنی مصلحت کے لیے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہماری کوئی خاص اس کے ساتھ مصلحت ہے دنیاوی یا کوئی اور چیز، تو ہم اس کی زیارت کو جاتے ہیں، البتہ للہ فی اللہ زیارت، یعنی صرف اللہ کے رضا کے لیے۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسے شخص سے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، یہ تو تمہارے مرد تھے جن میں سے 4 یا 5 کا ذکر ہوا، البتہ وہ کون سی عورت ہے جو جنت میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتلائیے، جب ہم مردوں کو جان گئے ہیں تو عورتوں کے بارے میں بھی جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ولود ودود، ہر وہ عورت جو بچے جنتی ہے اور اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اذا غضبت، اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جائے، کوئی شوہر نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کو غصہ آ گیا، حالانکہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی شوہر کی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی ہے، او اسیء الیہا، یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا، دونوں صورتوں میں یعنی کوئی ایسی بات کہی گئی کہ وہ ناراض ہو گئی، یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا اور شوہر اس سے ناراض ہو گیا، تو او اسیء الیہا، ان دونوں صورتوں میں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ او غضب زوجہا، یا اس کا شوہر اس کے اوپر ناراض ہو جائے۔ یہ تینوں صورتیں ہیں۔ ظاہر بات میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اور صورت کسی عورت کے اپنے شوہر سے یا کسی شوہر کے اپنی عورت سے ناراضگی کی نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ نے 3 صورتیں بیان فرمائی۔ پھر سن لیجئے، پہلی صورت اذا غضبت، وہ غصے میں آ جائے۔ ظاہر بات غصے میں کب آئے گی؟ جب اس کا کوئی حق مارا گیا ہوگا، اس کا کوئی حق لیا گیا ہوگا، یا شوہر سے کوئی ایسا غلط تصرف وہ دیکھی ہوگی جس پر وہ غصہ آ جائے، او اسیء الیہا، یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا، اس کا مذاق اڑا دیا گیا، یا کوئی اور چیز یعنی جس کے حقدار ہے وہ اس کا حق نہیں مل رہا ہے، یا تیسری صورت او غضب زوجہا، یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے۔ ذرا غور کریں، یہاں پر دونوں باتیں ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ غلطی شوہر کی ہے کہ غلطی شوہر کی نہیں ہے، غلطی شوہر کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو بھی، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں کیا تصرف کرے تو وہ عورت جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا، وہ کہتی ہے ہذہ یدی فی یدک، یہ دیکھو میں اپنا ہاتھ آپ کے سامنے رکھ دے رہی ہوں، میں اپنے کو آپ کے سامنے حاضر کر دے رہی ہوں، لا اقتہل بغمض حتی ترضی، میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آئے گی، میں پریشان رہوں گی جب تک آپ ناراض
ہیں، لہذا آپ راضی ہو جائیے۔ تو یہ وہ دو قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنتی ہیں۔